دیکھیں اس وقت جو تحریک کا تھا نا، جو یہ والا، یہ آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ علامہ ناصر اور اجب زئی صاحب کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ دیکھیں بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اس وقت عمران خان نے، یہ تو ہم نے خود سنا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں جب پی ٹی آئی کے لوگ جب اپوزیشن ان پوزیشن پہ ہوتے ہیں، 10 سال کی دونوں کو قید مل گئی نا، عمر ایوب تھے، شبلی فراز تھے، 10 سال کی قید کر دو، یہ اس طرح کرتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرتے ہیں، یہ سینئر پولیٹیشنز ہیں، ان کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے سے پوچھا کیا تھا، عمران خان نے کہا ہاں یہ جب فیصلہ کریں کہ بات چیت اگر کرنی ہے کہ نہیں، جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ تو سہیل افریدی کے لیے عمران خان نے پیغام بھیجا تھا، اور سہیل افریدی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہو جائے کہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو سہیل افریدی کی ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوان نسل جو ہوتی ہے وہ ذرا فرق طریقے سے چیز کو دیکھتی ہے۔ ہمارے جیسے بزرگ ایک لمٹ تک ہی سارے مل کے کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ سہیل افریدی اس کو لیڈ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ لیکن سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو لاہ عمل دے گی ہم اسی پر عمل درآمد کریں گے، لیکن نہیں، سہیل افریدی ہمیں ابھی یہاں بات ہماری ہو رہی تھی، یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد خٹک اور مینا خان، اور وہ تیاری کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے منگل کو یہاں پہ گہم گہمی زیادہ ہوگی۔ آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، بڑا کلیئر ہو جائیں، اب سے ٹیمپریچر اوپر جائے گا، اور انشاءاللہ ان کو جو ہم نے آج عدالت میں دیکھ لیا ہے، اب ہم نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو کال دے دی ہے کہ صرف عہدیداران یہاں پہ آ جائیں اور یہاں بیٹھیں اور پریشر ڈالیں، نہیں تو پھر obviously نہیں، وہ بیچارے اگر وزن اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں۔ سہیل افریدی صاحب بھی آئیے، آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا، آپ بھی آئیے گا، آپ انشاءاللہ ضرور نہیں آپ اپنا تیاری کر کے تیاری آئیے گا۔ کریں۔ پولیس والوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ آئیں، آپ یاد رکھنا، پولیس والے تو آپ کو پتہ نا ہمارے ساتھ ہی ہیں سارے، اب یہ آخری وقت چل پڑے گی، آخری ٹائم، اور یہ جب وقت آئے گا نہ وہ کسی کو نہیں ماریں گے، وہ انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وقت آ کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا کے لیے بیٹھیں گے یہاں اور پریشر ڈالیں گے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈلے، ایک تو عمران خان کا اسپتال میں علاج ہو سکے، اور دوسرا جو یہ جج گیمیں کھیل رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی پریشر ڈلے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی بیل ہیئرنگ سنیں، دوشا خانہ جو لگائیں، یہ 2 کیسز ہیں، اور اس کے لیے اگر یہ پی ٹی آئی پریشر جب ڈالے گی، یہاں 10,000 عہدیدار پٹیالہ پہ آ کے بیٹھیں گے، اور اتنا پریشر ان کے اوپر پڑنا چاہیے حکومت کے اوپر کہ یہ عمران خان کا تاکہ ہسپتال میں علاج بھی ہو سکے، اور جو ان کے کیسز ہیں جو آج ہم نے جو عدالت میں دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ تو ایسی گیم کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لائرز کہہ رہے تھے کہ 1 سال تک وقتاً فوقتاً یہ ہیئرنگز لگا دیں گے، اور کہتے ہیں ہم اپیل سنو، وہ کہہ رہے ہیں بیل سنو، وہ کہتے ہیں اپیل سنتا ہوں، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 7 سال لگے یہاں تک ہمیں پہنچتے ہوئے، کتنی دفعہ ہم یہ ہائی کورٹ گئے، تو اب ان کا دل ہے کہ یہ انہوں نے بھی گیم ڈالی ہے نا، بیسکلی ان کو انسٹرکشنز نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کی، یہی یہ پریشر عمران خان پہ استعمال کرتے ہیں، اور عمران خان نے جو جس اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے لیے جو کھڑے ہیں، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، یہ ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ کبھی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ جیل میں لوگ ملاقات کرنے کے، جھوٹ، کبھی میں مان ہی نہیں سکتی عمران خان کے پاس ان کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ ایک آپ ان کو کہتے تنہائی میں رکھ کے، ان کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کسی کا کوئی یہاں جنرل بھی اندر پہنچ سکے، اس لیے نہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہوئی جو باری باری یہ ARY پہ بھی چل رہی ہے، ہم کسی ان لوگوں سے نہیں ملتے، تو اس لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پہل کرے گی۔ 10,000 پی ٹی آئی کے عہدیدار صرف اگر ڈویژن سے آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے نا عہدیدار، اتنا پریشر بنے ان کے اوپر کہ یہ سارا کچھ، یہ پریشر کے بغیر کام نہیں چلتا۔ صرف 10,000 ممبر بنے ابھی تک، اتنی بڑی پارٹی ہے، صرف 10,000 لوگوں نے رہائی امن فورس میں رجسٹریشن کروائی ہے، تو یہ تو سوالیہ نشان ہے۔
नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है कि एक दिन अभी मुहिम, एक दिन में 10,000। जरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी से चेक कर लो, अगर उनके पास एक बंदा भी रजिस्टर हो जाए एक दिन अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि 10,000 लोग पहुंचे, ये कब के लिए कहा गया और मतलब ये अडयाला जेल आएंगे या कहीं और किसी जगह? अडयाला हमने तो कहा है कि हमारे साथ यहाँ हम तो बैठ सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन आके बैठ जाएं। 10,000 लोग ओहदेदार आके यहाँ बैठे। और वैसे भी वो आज लोग यही बात कर रहे थे कि देखें कई लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, ये देखें उनको फोन कॉल चली, कई लोग कहते हैं उनको फोन कॉल चली जाती है, उनके कारोबार के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिनके ओहदे हैं। तो ये यही वक्त है कि वो देख लें कि अगर वो बैठ सकते हैं आके ओहदेदार, नहीं तो किसी और को अपना ओहदा दे दें। डटना पड़ेगा। हमने तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि या आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं है कि देखिए बड़ी लोगों की मजबूरियां होती हैं। आइंदा जो मंगल आ रहा है ये है कि आप फिर किसी और को अपनी किसी को पूछें कौन जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो उठा ले, और बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है। जब तक प्रेशर नहीं डलेगा 5 महीने कहते थे हमारे के हो गए 5 महीने। अब ये हमने पीटीआई को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ पीटीआई को कॉल दिया। मैडम, जनेवा के अंदर जो है कासिम खान की पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम फिरोज से मुलाकात हुई। मैं इंतजार कर रही थी, तैयब नहीं है यहाँ पे। तैयब फिर से पूछो दोबारा सवाल, जरा गौर से सुनो। उसके तहत जो है वो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन तक पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जो है सही मिलती है। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको पता नहीं है, इसमें यह है कि आपकी ड्यूटी कंसेशनरी होती है, कम होती है ड्यूटी, ताकि आपकी जो बरामदात है ना उसके अंदर थोड़ी सी कंपटीशन, आपकी कंपटीशन में आप बेहतरी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज है। आपको ये पता है कि जब अफगानिस्तान का आपने बॉर्डर बंद कर, बरामदात की फिक्र है ना आपको, जब आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है आपको $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। आपने कभी हुकूमत से पूछा है कि उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? आप जरा फैसलाबाद जाके चेक करें कितनी बिलियंस की जो ये कम हुई है। 2 बिलियन का मतलब है आपके लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको उस वक्त तो किसी को फिक्र नहीं हुई। 2 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में, 2 बिलियन का। इस वक्त जो आपको ये जो स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन आज आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही कासिम खान की वजह से। ये जो आपके चोरीशुदा मैंडेट वाले इलेक्शंस हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, इनकी अपनी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो चोर 47 वाले बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने। ये अपनी आपको कहाँ छुपाएंगे? जो मुल्क का नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये कासिम खान के सर पे ना डालें। वो बिल्कुल अपने वालिद के लिए खड़े होंगे। सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। और ये चोर बोल रहे हैं। अंग्रेजी थी ना, समझ नहीं आई इनको, जो जिन्होंने बात की उनको अंग्रेजी समझ में तर्जुमा करना चाहिए।